اس کے ساتھ میرے محترم دوستوں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ روزہ آیا کہاں سے؟ یہ روزے انہی فیکٹریوں سے آئے جن فیکٹریوں سے اور بہت سارا دین بنا بنا کر لوگوں کے اندر جو ہے وہ ڈالا گیا، جیسا کہ جو ہے وہ ماہ رجب کے کنڈے، ماہ رجب کے کنڈے اشارہ پر میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی، اور لوگ کہتے کیا ہے کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ کے نام کا یہ کنڈا ہے، ان کے نام کی نیاز ہے، ان کے نام کا حلوہ ہے، ان کے نام کی پوریاں ہیں، ان کے نام کی فلانی چیز ہے، فلانی چیز ہے۔ جی پہلے یہ چیز گھروں کے اندر دب کر ہوا کرتی تھی، شاید آپ میں سے کسی آدمی کو یہ یاد ہو، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ چیز گھروں کے اندر ہوا کرتی تھی، کہتے تھے اس کو چھت کے نیچے پکاؤ، چھت کے نیچے ہی کھلاؤ۔ ایسے سر عام ان چیزوں کو نہیں بانٹا جاتا تھا، لیکن پھر ان کی اس بدماشی کے اندر اور بہت سارے لوگ شریک ہو گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت سارے مجمع نے یہ کام شروع کر دیا ہے، تو آہستہ آہستہ یہ چیز گھروں سے نکل کر اپنے بازاروں میں بھی آ گئی۔ ایک آدمی گندی فلم دیکھتا ہے، جی چھپ کر دیکھتا ہے، ایسے ہی روڈ پر آ کر تو نہیں دیکھتا، لیکن اگر اس کے ساتھ پورا شہر بھی جائے جی تو اس کو گھر بیٹھنے کی ضرورت ہے، پھر وہ جہاں مرضی دیکھے، روڈ پہ دیکھے، اس کو پھر روکنے والا کوئی نہیں۔ ہر سال دنیا میں ننگوں کا ایک موسم آتا ہے، یورپ پورے جسم کے کپڑے اتار لیتے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، گاڑی والے بھی ننگے، بیٹھنے والے بھی ننگے، دکان چلانے والے بھی ننگے، دکان پر گاہک بھی ننگے، پورے کا پورا علاقہ ننگوں کا بن جاتا ہے۔ جب سارے کے سارے ننگے ہو جائیں تو پھر شرم آئے گی کسی کو؟ ارے شرم تو اسی کو آئے گی جب وہ دیکھے روڈ کے اوپر ایک ننگا پھر رہا ہے، عورتیں اپنے آنکھوں کے آگے کپڑا رکھیں گی، مرد اس کو شرم دلائیں گے، کوئی اس پر چادر، کوئی اس کو کپڑا ڈالے گا، جی شرم تو اس وقت آئے گی جب ایک دو آدمی اس طرح کریں گے، لیکن جب پورے کا پورا علاقہ ہی ننگوں کا ہو جائے تو پھر کسی کو شرم آئے گی؟ پھر کسی کو شرم کیا؟ جی تو جب سب لوگوں نے یہ کام شروع کر دیا تو یہ بدماشی جو دین کے اندر نہیں ڈال کر داخل کی گئی تھی، اب وہ مارکیٹوں میں لوگوں کے اندر جاؤ کام ہو گئی۔ جی اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ولادت کی رات میں مجلس قائم کی جاتی ہے، شیخ جیلانی رحمہ اللہ کے نام کا جانور ذبح کیا جاتا ہے۔ اسی طرح خواجہ غریب نواز، خواجہ بندہ نواز اور میرا دادا وغیرہ بزرگوں کے نام پر بھی جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، اور مجالس برپا کی جاتی ہے، قائم کی جاتی ہے۔ ان مجالس میں مرد بھی جاتے ہیں، عورتیں بھی جاتی ہیں، بے پردہ عورتیں جاتی ہیں، پٹ ٹھن کر جاتی ہیں اور دین کے نام پر جاتی ہیں، جی سرخی پاؤڈر لگاتی ہیں، خوشبو لگاتی ہے، اچھے کپڑے پہنتی ہیں، جی کہاں جا رہی؟ مجلس شریف میں جا رہی۔
بہت لمبا ایک قصہ ہے، پچھلے درس میں نے چھوڑ دیا تھا، اس کی طرف آ جائیں۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جعفر صادق رحم اللہ تعالیٰ کے کنڈوں کا یہ نام دے کر ایک چیز جو ہے وہ تیار کی جاتی ہے، جن کے اندر مہمانوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ جی کنڈے خور پہلے ہی، یہ جو لوگ ہیں ایسے کھانے والے وہ پہلے ہی انتظار میں رہتے ہیں کہیں سے فری کا مال ملے، کہیں سے فری کا مال ملے۔ میں ایک مسجد میں 4 سال کے قریب امام خطیب رہا، تو ظاہر ہے جہاں رہا وہاں لوگ فوت ہوتے ہیں، پیدا بھی ہوتے ہیں، بیمار، سارا کچھ زندگی کے ساتھ چلا ہوا۔ تو کئی مرتبہ میرے پاس آئے کہ جنازہ پڑھا دیں، جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے بعد جو ہے وہ اگلے دن آ جاتے ہیں، یہ مولوی صاحب یہ بستر برزائی، یہ کپڑے، یہ دو چادر، یہ برتن، یہ وہ اتنا سارا جہیز کا سامان اٹھا کر لے آتے ہیں جی۔ تو ایک عورت میرے پاس لے کہنے لگی مولوی صاحب یہ سارے کا سارا آپ جی۔ میں نے کہا میں تو ابھی شادی شدہ نہیں ہوں جی، میرے تو جو ہے وہ بچے نہیں، مجھے تو ضرورت نہیں ہے جی، میں تو یہ چیز نہیں لیتا۔ اور بھی ایک چیز کا جنازہ نہیں آپ نے پڑھایا؟ میں نے کہا وہ تو اللہ کے لیے پڑھایا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے اور اس وقت تک شریک رہتا ہے جب تک اس کو دفنا نہیں دیا جاتا، اس کو 2 قنطار اجر ملتا ہے، اور جو جنازہ پڑھ کے واپس آ جاتا ہے اس کو 1 قنطار اجر ملتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قنطار کیا ہے؟ فرمایا پہاڑ احد کے
ایک لکڑہارا تھا، بڑا ہی غریب آدمی، تنگ دست تھا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں. کہاں تھا؟ مدینہ میں. کون سا مدینہ؟ مدینہ منورہ. مدینہ منورہ میں تھا جی، کیونکہ عربی میں شہر کو مدینہ کہتے ہیں، تو رہتے ہیں نا، سمجھ لیں جی. مدینہ منورہ، کیونکہ اس کے اندر جو ہے ہم نے دلیل کے ساتھ اس قصے کو رد بھی کرنا ہے، اس لیے میں آپ کو یہ نقطہ جو ہے وہ سمجھ لیں. کہاں تھا لکڑہارا؟ مدینہ. اب جو ہے وہ روزی روٹی کے لیے نکلا ہے. اب نکلا اور نکل گیا. کتنے سال؟ 12 سال. مدینہ منورہ سے نکل گیا. کتنے سال؟ 12 سال. ادھر ادھر روزی روٹی کے لیے پھرتا رہا. اب اس کی بیوی گھر میں تھی. بیوی گھر میں کیا کرتی تھی؟ مدینہ منورہ میں ایک وزیر کا محل تھا. دوسرا نقطہ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ نقطے جو ہے وہ بڑے کام والے ہیں. مدینہ میں لکڑہارا چلا گیا 12 سال کے لیے. مدینہ میں ایک وزیر تھا، اس وزیر کا ایک محل تھا. یہ لکڑہارے کی بیوی اس وزیر کے گھر میں جھاڑو دیا کرتی تھی، صفائی وغیرہ کیا کرتی تھی. ایک دن جھاڑو دے رہی تھی کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ کا وہاں سے گزر ہوا جی. انہوں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، ساتھی جا رہے تھے، اور یہ لکڑہاری جی، لکڑہارا شوہر تھا نا جی، تو بیوی اس کی لکڑہاری جی، موچن جی، شیخنی جی. تو اس نے آپس میں پوچھا، امام جعفر صادق نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کون سا دن ہے؟ تاریخ کیا ہے؟ انہوں نے کہا رجب کا مہینہ 22 تاریخ. تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مشکل میں پھنسا ہوا، امام جعفر صادق کہہ رہے جی کہ اگر کوئی مشکل میں پھنسا ہوا وہ اس دن کو، اس تاریخ کو، رجب کی 22 تاریخ کو میرے نام کا کنڈا کرے جی. وہ کنڈا کیا ہے؟ نئے کنڈے لے کر آئے، نئے برتن لے کر آئے، پوڑیاں بھرے، فاتحہ پڑھے، میرے وسیلے سے دعا کرے. اگر میں اس کی حاجت روائی نہ کروں، اگر جس مشکل میں پھنسا ہو اس کی میں مشکل حل نہ کروں، تو قیامت کے روز میرا گریبان ہوگا اس کا ہاتھ جی. یہ کس نے سنا؟ لکڑہاری نے سنا. اس کا شوہر 12 سال سے پہلے فراق تھا روزی روٹی کے لیے. وہ گھر میں آئی اور اس نے جو ہے وہ کیا کیا، ٹوٹے کنڈے جو لیے جی، اور اس کے اندر پوڑیاں شوڑیاں بھری، اور بھرنے کے بعد جو ہے وہ چڑھا دی. ادھر وہ 12 سال کا گیا ہوا، اس کو اچانک ادھر بیوی نے کنڈے بھرے، ادھر اس کو ایک خزانہ مل گیا. ادھر اس کو ایک چھپا ہوا خزانہ مل گیا. وہ خزانے کو لے کر کہاں آ گیا؟ واپس مدینہ میں آ گیا. اور اس نے آتے ہی کیا کیا؟ اس وزیر کے محل کے سامنے ایک اپنا محل کھڑا کر دیا. اس وزیر کے محل کے سامنے اپنا ایک محل کھڑا کر لیا. اب وزیر کی بیوی ایک دن نکلی، اس نے دیکھا میرے محل کے سامنے ایک بڑا محل بن گیا جی. اور اس کے اندر اس نے دیکھا کہ یہ تو وہی عورت ہے جو ہمارے گھر میں جھاڑو دیا کرتی تھی. اس نے اس کو بلایا اور پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ میرا محل. تیرا محل تیرے پاس کہاں سے آ گیا؟ جھاڑو دینے والی محلوں کی مالک کیسے بن گئی؟ اس نے کہا میرے شوہر کو ایک خزانہ ملا نا. اس نے اس سے پہلے بتایا اس کو کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ گزرے، انہوں نے یہ بات کی، میرا شوہر باہر گیا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا جو کنڈا بھرے، جو مصیبت میں پھنسا ہوا ہو وہ میرے نام کا کنڈا بھرے گا تو میں اس کی مدد کو پہنچ جاؤں گا. تو میں نے یہ کیا اور ہمیں خزانہ ملا، میں نے محل کھڑا کر دیا جی. اس نے کہا اچھا یہ کیسے ہو؟ اس نے جا کر اپنے شوہر کو بتایا. اس نے بھی اس کی بات کو جی تسلیم نہ کیا، اس نے بھی اس کی بات کو نہ مانا، اس راز کو جو ہے وہ نہ مانا. اور انہوں نے کہا کہ تیرے شوہر نے کوئی چوری کی ہے یا ڈاکہ ڈالا ہے؟ یہ جو تو کہہ رہی ہے نا خزانہ ملا، یہ خزانہ نہیں ملا. تیرے شوہر نے چوری کی ہے یا ڈاکہ ڈالا ہے؟ اس نے اپنے شوہر کو بلایا، شوہر کو بتایا. شوہر نے اس کو بلایا اور بلانے کے بعد کیا کیا جی ان کو سزا کے لیے جو ہے وہ تیار کیا. جب انہوں نے انکار کیا، کس نے انکار کیا؟ کنڈوں کا کس نے انکار کیا؟ وزیر نے اور اس کی بیوی نے انکار کیا کنڈوں کا. تو جو بادشاہ سلامت تھے ان کو غصہ آیا، اچانک غصہ آ گیا. جب غصہ آیا تو انہوں
वजारत खत्म कर दी, उसकी वजारत खत्म कर दी। अब जब वजारत खत्म हो गई और उनको कहा निकल जाओ यहाँ से, अब वो निकल गए। अब वजीर की बीवी के पास थे 2 दिरहम, उन 2 दिरहमों में से जब उसने 1 दिरहम का जब खरबूजा खरीद लिया, वो खरबूजा लेके अपने दुपट्टे में बांध लिया कि जहां पर अब तो यहाँ से निकलना है, आर्डर हो गया यहाँ से निकलने के, तो यहाँ से निकलना है तो खरबूजा खाएंगे, खरबूजे को जो है उसके अंदर लपेट दिया। उधर वो जो बादशाह था जिसने किसको निकाला था, इस वजीर को निकाला था, उसका बेटा शिकार के लिए गया हुआ था। जब वो वापस ना आया, तो बेटे बादशाह के दिल में ये खलस पैदा हुई कि वो जो वजीर था ना जिसको मैंने निकाला, कहीं मेरे बेटे को कत्ल कर दिया हो। अब उन्होंने फौरी तौर पर कहा कि वजीर को पकड़ो, वजीर को पकड़ो। अब वो रास्ते में जा रहे थे, उनको पकड़ा। वजीर की बीवी को लेकर आए जी, और देखा कपड़े में क्या है। जब कपड़ा खोला तो देखा कि बादशाह के बेटे का सर था, बादशाह के बेटे का सर था। अब उन्होंने कहा अच्छा, एक तो पहले तुमने खराबी की और एक तुमने क्या किया जी, मेरे बेटे को कत्ल किया। उन्होंने कहा इस वजीर को कत्ल कर, इस वजीर को कत्ल कर दो, जेल में डालो। अब जेल में डाल दिया, करीब था कि उसको कत्ल करते। अब जो है वो बादशाह वजीर जो था वो कहने लगा अपनी बीवी को कि मैंने जिंदगी में, मुझे याद नहीं कि मैंने कोई गलती की हो, मुझे याद नहीं कि जिंदगी में मैंने कोई गलती की हो, ये हमें सजा किस चीज की मिल रही है। बीवी कहती मुझे भी कोई याद नहीं आ रहा कि मैंने कभी कोई अल्लाह की नाफरमानी की हो। फिर बेटे कहती हाँ एक गलती हुई है। उसने कहा वो क्या? उसने कहा कि इमाम जाफर सादिक के कुंडों का इनकार किया है, इमाम जाफर सादिक के कुंडों का इनकार किया है। उन्होंने नियत कर दी कि अगर हमें यहाँ से खलासी मिल जाए तो हम भी खलासी मिलते इमाम जाफर सादिक के नाम का कुंडा करेंगे जी, हम भी फूटे जो वो भरेंगे, पूड़ियां हलवा चलाएंगे। अब सारी रात रोते रहे। अब सुबह हो गई, फिर अल्लाह से दुआ मांगी जी कि हम ये काम करेंगे। तो सुबह होते ही वो बादशाह का जो बेटा था शिकार के लिए गया, वो घर आ गया। जब घर आया तो उन्होंने देखा, बादशाह ने देखा मेरा बेटा आ गया घर में। तो उसने कहा फिर वो सर क्या था जो मैंने वजीर की बीवी के कपड़े में बना हुआ सर देखा था, वो क्या था? उन्होंने कहा बुलाओ इनको। वजीर उसकी बीवी को बुलाया। बुलाने के बाद ये कहा कि ये क्या मामला है सारा, मेरा बेटा ये है और कल तुम्हारे जो कपड़े में सर बना हुआ था वो क्या था? उन्होंने कहा बादशाह सलामत, बात ये थी कि वो जो घर में झाड़ू फेरने वाली थी उसका शोहर गया हुआ था। उन्होंने इमाम जाफर सादिक से उसकी बीवी ने ये सुना, उन्होंने कुंडे दबाए, उनको पैसा मिल गया। पैसा मिलने के बाद हमने उनकी बात को अहमियत न दी, उसकी वजह से हमारे ऊपर ये सारी की सारी मुश्किल परेशानी आई। रात हम रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे और कहा कि अगर हमें अल्लाह इस मुश्किल से निकाल दे तो हम भी कुंडे भरेंगे करेंगे। तो आपका बेटा आ गया। बादशाह ने कहा चलो मैंने तुझे माफ किया, और फिर उनको उस वजारत पर बहाल कर। ये है वो किस्सा जिसको ये बयान करते हैं, और ये बयान करने वाला कोई आलिम दीन नहीं, बयान करने वाला कोई आलिम दीन नहीं, बल्कि ये कोई जमील नाम का आदमी था, कोई जमील नाम का ये आदमी था। और उसने ये सारी की सारी जो है वो दास्तान जो है वो घड़ने के बाद लोगों के सामने, जिस तरह अलफ लैला एक प्रोग्राम चलता था, मुख्तलिफ किस्म के ड्रामे बनाता हूँ, बच्चा यही समझता कि ये क्या है, ये हकीकत है जी, बच्चा यही समझता कि ये हकीकत है। इस तरह के अफसाने, इस तरह के ड्रामे, फिल्मों में ड्रामे, टेलीविजन में ये बयान किए जाते हैं, किताबों में ऐसी कहानियां लिखी जाती हैं। उसने एक कहानी घड़ी और कहानी गढ़ने के बाद आगे चला दी। आज वो लोगों के लिए दीन का हिस्सा बन चुका है। लिखने वाला मुंशी जमील, लिखने वाला इंडिया का मुंशी जमील, ये पाको हिंद जब इकट्ठे थे, ये लिखने वाला मुंशी जमील, उसका ना इल्म के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं उसका, और ना कुरान, ना हदीस, ना सहाबा को कोई हवाला। उसने बेचारे ने किस्सा लिखा, बेचारा क्या कहे जी, उसने किस्सा लिखा और वो किस्सा आज दीन का हिस्सा बन चुका है। आए हम ये देखते इस किस्से की तरफ हम जाते हैं। किस्से के मन गढ़ंत होने के हम दलाइल पेश कर रहे हैं कि ये किस्सा कैसे मन गढ़ंत बन सकता है, क्योंकि आप ये भी कह सकता है ये सही है, ये सही है जी। अब हमें चाहिए कि हम इस किस्से को गलत पेश करने के लिए हमें दलील की जरूरत है। दलील के बगैर तो वो मानेगा नहीं जी। अब हमने दलील देनी है। पहले नंबर पर जिस हस्ती का ये नाम लेते हैं, नंबर 1, जिस हस्ती का ये नाम लेते हैं वो कौन
جی امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ. اور وہ کون ہے جی؟ کون ہے وہ جی؟ علی رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں میں سے ہیں جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ اس کی اولاد میں سے ہیں یہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ. مجھے یہ بتائیں اتنی بڑی شخصیت جی جن کے ناناؤں میں کون ہو؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو جی. کیا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے نام کا پورا کرو تو تمہاری ہر مشکل حل ہو جائے گی؟ یہ تکبرانہ بات ہے. یہ کیا ہے؟ تکبرانہ بات ہے. مثال کے طور پر کوئی کہے کہ میرا نام لے لینا وہ تمہیں چھوڑ دے گا جی. کوئی آدمی پھنس جائے، کوئی آدمی جیل میں پھنس جائے تو وہ دوسرا آدمی کہے جاؤ اس کے سامنے میرا نام لینا، وہ کیا ہوگا تمہیں؟ یہ تکبر ہے، یہ تکبر ہے. اور یہ میرا ایمان یہ ہے کہ اتنی بڑی شخصیت وہ ایسا لفظ ادا نہیں کر سکتی. پہلی بات. دوسری بات، مدینہ منورہ میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا. مدینہ منورہ میں کوئی بادشاہ گزرا ہی نہیں، کسی بادشاہ کا محل رہا ہی نہیں. مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول، اور اس سے پہلے کہ میں آپ بات کو آگے چلاؤں، امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ کی پیدائش پتہ کب کی ہے؟ امام جعفر رحمہ اللہ تعالیٰ کی پیدائش کب کی ہے؟ سن 80 ہجری کی. سن 80 ہجری کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفۃ المسلمین بنے کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بعد
شیعوں کے گھروں میں کم ہوتا ہے، ہمارے یہ بریلوی بھائیوں کے گھروں کے اندر یہ چیز زیادہ ہوتی ہے۔ آگے ہم انشاءاللہ فتویٰ بھی دیں گے ان کے بڑے کا احمد رضا خان بریلوی، جو ان کا بڑا تھا، بریلویوں کا جو بڑا تھا، ہم اس کا فتویٰ بھی آپ کے سامنے یہاں رکھیں گے۔ اب آگے چلیں، بہت سارے لوگ بغیر سوچے سمجھے، بغیر دلیل کے ان شیعوں کے پیچھے لگ گئے اور ان کی رسومات کو انہوں نے اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ لے آئے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں، ایک اور چیز کی طرف جاتے ہیں، کیا مشکل جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ مشکل حل کرنے والے امام جعفر، انہوں نے یہ کہا کہ اگر تم مشکل میں پھنس جاؤ تو میرا نام لینا، میرے نام کا پورا کرنا، تو تمہیں مشکل سے نجات مل جائے گی۔ اب ہم قرآن کی طرف جاتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن، تو رب کی کلام ہے، تو ہمیں یہ بتلا کہ کیا مشکل سے نکالنے والا کوئی انسان ہے؟ مشکل میں پھنسی سے نکالنے والا کوئی انسان ہے؟ کیا کوئی اور ذات ہے؟ تو رب کائنات کا قرآن کہتا ہے، تو پھر کھولو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186، رب کائنات فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، جب تجھ سے سوال کریں کہ اللہ کہاں ہے، جب وہ مشکل کے اندر پھنس جائیں، جب وہ بیمار ہو جائیں، جب ان کی بیڑیاں جب وہ بھون کے اندر پھنس جائیں اور اس مشکل کے اندر اپنے رب کو پکارنا چاہیں اور اس سے پوچھے کہ ہمارا رب کہاں ہے، اور رب کائنات فرماتے ہیں ان کو بتا دو فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں ان کے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعِ اذا دعان فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی۔ جب کوئی مشکل میں پھنسا ہوا، جب کوئی پریشانی کے اندر پھنسا ہوا، جب کوئی بیماری کے اندر پھنسا ہوا، مجھ کو بلاتا ہے، مجھ کو پکارتا ہے، مجھے اپنی پریشانی کے وقت جو ہے وہ پکارتا ہے، تو میں اس کو اس کی پریشانی سے نجات دے دیتا ہوں، میں اس کو پریشانی سے نجات دیتا ہوں۔ تو قرآن یہ ہمیں بتاتا ہے کہ پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نکالنے والی کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہاں تک نہیں، اگر آپ سورہ مومن کی آیت نمبر 60 پڑھیں، رب کائنات فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب کا فرمان ہے کہ تم اس کو پکارو، وہ تمہاری پکار کو سنے گا، وہ تمہاری پکار کو قبول کرے گا۔ تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھے پکارو، جب تم مجھے پکارو گے، مشکلوں میں، آسانیوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، جب تم مجھے پکارو گے تو میں تمہاری پکار کو سن لوں گا۔ یہاں تک نہیں، بلکہ اس سے بھی آگے چلیں، اس سے بھی آگے چلیں۔ اللہ اکبر، سورۃ تغابن کی آیت نمبر 13 میں رب کائنات فرماتے ہیں لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بس انہیں مومنوں کو چاہیے کہ صرف اللہ تعالیٰ پر توکل کریں۔ مومنوں کو کس پر توکل کرنا چاہیے؟ اللہ پر۔ مومن ہے تو توکل اللہ پر کرتا ہے، جو مومن نہیں ہے تو وہ توکل پھر اللہ کے علاوہ اوروں پر کرتا ہے۔ اور اس سے بھی آگے چلیں، اس سے بھی آگے چلیں تو رب کائنات فرماتے ہیں سورہ نمل آیت نمبر 62 میں اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو مجبور بے قرار کی دعا و پکار کو سنتا ہے، جب کہ وہ اس وقت پکارے کہ جب وہ مصیبت میں، پریشانی کے اندر پھنسا ہوا تھا اور وہ ان کو تکلیفیں آتی، ان کو دفع پھر کون کرتا ہے؟ کیا رب کائنات فرمایا اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو مجبور بے قرار کی دعا و پکار کو سنتا ہے جب وہ اسے پکارے، اور کون اس کی تکلیف کو رفع کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ اللہ۔ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اور اس سے آگے چلے، اس سے آگے چلے تو رب کائنات فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں۔ جی، اگر اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی تکلیف آ جائے تو اس تکلیف کو رب کے علاوہ کوئی دور کرنے والا نہیں۔ اور وہاں پر کس سے نے کیا تھا؟ امام جعفر نے کہا تھا تمہیں کوئی تکلیف آ جائے تو میں دور کر دوں گا، لیکن اللہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر کوئی تکلیف آ جائے تو رب کے علاوہ اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم ان کو بتاتے ہیں یہ لوگ ناراض ہوتے ہیں، ہم ان کو بتاتے ہیں یہ لوگ ناراض ہوتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، جی، تو اس کے بارے میں جھوٹ سے پردہ اٹھایا تو برا مان گئے۔ جی، یہ جھوٹ ہے نا جس کا، جھوٹ سے پردہ اٹھایا تو برا مان گئے، عمر بھر شوق سے کرتے رہے، شرک
शिर्क व बिदअत, हमने तौहीद का जी पैगाम सुनाया तो बुरा मान गए। सारी जिंदगी शिरक करते रहे, बिदअत करते रहे, और हमने उस तौहीद का बताया जिस तौहीद को लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए। और वो तौहीद क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं। तो फरमाया उमर बड़ शौक से करते रहे शिर्क व बिदअत, हमने तौहीद का बताया तो बुरा मान गए। कौन मरदूद है गुस्ताखे रसूल, कौन मरदूद है गुस्ताखे रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन मरदूद है गुस्ताखे रसूल अरबी, आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। जी शीशा होता है ना, शीशा, शीशे को देखो तो किसकी सूरत नजर आती? चाचे की जी, अब्बा जी की। जो शीशा देखता है उसको अपनी ही सूरत नजर आती है। तो कौन मरदूद है गुस्ताखे रसूल, समझ रहे बात? कौन है दुनिया में गुस्ताखे रसूल? जब इनको ऐना दिखाया तो बुरा मान गए, जब ऐना दिखाया तो सूरत उनको अपनी नजर आई तो बुरा मान गए। वो करे कदर तो कोई चर्चा नहीं होता, वो करे कदर तो कोई चर्चा नहीं होता, हमने बस आह किया तो बुरा मान गए, हमने आह किया तो बुरा मान गए। कुंडे फातिहा शबरात और मिलादे नबी, कुंडे फातिहा शबरात और मिलादे नबी, उनको बिदअत बताया तो बुरा मान गए। हमने कहा कि ये तो बिदअत है भाई, ये दीन में इजाफा है, अल्लाह उसके रसूल ने सहाबा ने ये करने का आर्डर नहीं दिया। तो यही कहा कुंडे फातिहा शबरात और मिलादे नबी, उनको बताया तो बुरा मान गए। मांगते रहते हैं इमदादो सदा गैरों से, मांगते रहते हैं इमदादो सदा गैरों से, हमने अल्लाह को पुकारा तो बुरा मान गए। सारी जिंदगी गैरों से मांगते हैं, कभी उधर झुकते हैं, कभी उधर झुकते हैं, और जब हम कहते हैं अल्लाह से मांगो तो बुरा मान जाते हैं। देते रहते हैं ये गालियां हमें हर शामो सहर, देते रहते हैं ये गालियां हमें शामो सहर, हक का पैगाम सुनाया तो बुरा मान गए, हक का पैगाम सुनाया तो बुरा मान गए। ऊंची कब्रों को गिरा दो ये फरमाने नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऊंची कब्रों को गिरा दो ये फरमाने नबी है, हमने जो पैगाम नबी का सुनाया तो बुरा मान गए। सही हदीस में है, अली रज़ी अल्लाह तआला को भेजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फरमाया जो कब्र ऊंची मिले उससे बराबर कर दो, जो तस्वीर मिले उससे हटा दो, जी जो कब्र ऊंची मिले उसको बराबर कर दो। और बराबर की हदीस में आता है एक बलिश, कब्र कितनी होनी चाहिए? एक बलिश। ये कुब्बे ये जुब्बे ये सारी की सारी चीजें ये खिलाफे शरा है। तो फरमाया ऊंची कब्रों को गिरा दो ये फरमाने नबी है, हमने उनको जो सुनाया तो बुरा मान गए। दर बदर सर को
ہماری دلی جستجو یہ نہیں کہ درس دینے کے بعد جو ہے وہ 2 آدمی اٹھیں گے جھولی لے کر آپ پیسے ڈالیں گے. یہ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے, ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے کہ اگر جو ہے وہ